الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یہ ایک سوال ہے جو سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک صحابی سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار صحابی ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کی سواری پر، گدھے کی سواری کر رہے تھے، اسی سواری پر سوار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ اگرچہ ان کے پاس نالج ہو لیکن اس علم کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے تھے تاکہ اس کے حوالے سے بہتر جانکاری مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کو وہ عذاب نہ دے۔ حدیث ختم ہوئی۔ لیکن یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے حق کی وضاحت ہے اور بندوں کے حق کی وضاحت ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو واجب ہے، جو آپشن نہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس دھرتی پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان سارے انسان اور جنات کا کے اوپر یہ حق ہے اس کے پیدا کرنے والے کا، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جس کے بغیر کوئی آپشن نہیں، کہ وہ صرف اور صرف اس دنیا کے بنانے والے کے قانون کو فالو کریں، اس دنیا کے بنانے والے کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں، اس دنیا کے بنانے والے کی عبادت کریں۔ اور عبادت بھی کیسے؟ کہ عبادت خالص ہونی چاہیے جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے ذریعہ ہم مسلمان بنتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں اگر آپ سوچیں تو ہر انسان تقریباً یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، اس دنیا کو سنبھالنے والا کوئی ہے۔ اس سے اعتراض کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یا اس نقطے کی مخالفت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ دنیا کی بڑی تعداد ہے جو یہ مانتی ہے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے، اس دنیا کا ایک چلانے والا ہے، اس دنیا پہ ایک حکومت کرنے والا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں اور دوسری تمام قوموں میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک قوم مسلم ہی ہے جو صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرتی ہے جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی رازق ہے۔ صرف اسی کی عبادت کرتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتی، اور پھر اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ تو یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ تو سب سے پہلے انکار ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ گویا کہ کفر کا انکار کرتے ہیں
شرک کا انکار کرتے ہیں، الحاد کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کا آپ انکار کرتے ہیں۔ تو جب تک کہ ایک انسان شرک کا انکار نہ کرے، جب تک کہ ایک انسان کفر کا انکار نہ کرے، جب تک کہ ایک انسان الحاد کا انکار نہ کرے، جب تک کہ ایک انسان اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار نہ کرے، تب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ابھی بھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ الا اللہ کی گواہی نہ دے۔ کیا کہے گا؟ یعنی کفر، شرک، الحاد، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی ہے سب کے سب باطل ہیں، اور پھر عبادت کے سارے کام خاص کرے صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ٹھہرا کہ بندے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی توحید کا اقرار کریں۔ اس کے بعد وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، گویا کہ شرک کی تردید کریں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ توحید کا اقرار اور شرک سے بچنا دراصل اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم توحید والے بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتے ہیں، اور توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ کو ایک جاننا۔ گویا کہ عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے خاص کرنا، اس کو پہچانتے ہوئے اس کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے، اور پھر شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: بڑا شرک اور چھوٹا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کی ساری قسموں سے بچتے ہوئے اور شرک اصغر کی ساری قسموں سے، ساری شکلوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، تب اللہ رب العالمین کا حق ادا ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں تو توحید کا اقرار کریں گے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جب ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندوں کا حق ثابت ہو گیا اللہ پر، نہیں، اللہ نے اپنے اوپر یہ حق جما لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے، ویسے ہی بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ کیا ہے حق بندوں کا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کو سزا نہیں دے گا، اس کو سزا نہیں دے گا، اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال اور جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں افلا ابشر الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جان لیا 2 چیزیں، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، کیا اس کی بشارت میں لوگوں کو نہ دے دوں؟ نئی بات تھی، نئی بات تھی نا، نئی بات تھی۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب بندے ایسا کر لیتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس بات کی بشارت دوسروں کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، نہیں، لوگوں کو اس کی بشارت مت دو ورنہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گناہ کے ڈر سے کہ علم کو وہ چھپا نہ لیں، موت سے پہلے پہلے یہ حدیث لوگوں کو بیان کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا کہ اس کی بشارت مت دو؟ اس لیے منع کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس حدیث میں اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ توحید کا اقرار کریں، شرک سے بچیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ معاملات کی، لوگوں کا حق ادا کرنے کی، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی؟ نہیں، سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے۔ اگر توحید نہیں تو ساری عبادتیں بیکار، سارے اچھے کام بیکار، ساری نیکیاں بیکار۔ تو گویا کہ
ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے، اس لیے توحید پہ زور دینا چاہیے، توحید کو سمجھنا چاہیے، اور قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایمانیات کے موضوعات معلوم ہیں، توحید کا موضوع معلوم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ الاخلاص کو 1/3 قرآن قرار دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت قرار دیا؟ 1/3 قرآن سورہ اخلاص ہے، کس لیے؟ کہ اس میں توحید کا بیان ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اسی کی عبادت کیوں ہوگی، کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ الکافرون جو 1/4 قرآن کے برابر ہے، کیوں 1/4 قرآن کے برابر اس کو ٹھہرایا گیا؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل چیز یہ ہے کہ ہم توحید کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور یہ علوم میں سب سے افضل علم ہے، اس علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ اخلاص 1/3، سورہ الکافرون 1/4 قرآن، اور آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔